شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں یجوج اور ماجوج کے متعلق آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1، یجوج ماجوج کون ہیں، انہیں کیوں قید کیا گیا ہے اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ محترم ناظرین، یجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور ٹوبل سیک کے آس پاس بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ اب حضرت ذوالقرنین کون ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سورہ کاف میں یوں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یجوج اور ماجوج تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب تک تمام علاقے فتح کیے۔ جب وہ شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جو آپ کی زبان کو نہیں سمجھتی تھی، تو آپ نے اپنے ترجمان کے ذریعے ان سے بات کی تو انہوں نے عرض کیا کہ یجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی معمولی دیوار نہیں تھی بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو اے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ صد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ صد ذوالقرنین اس دیوار کو کہتے ہیں جو حضرت ذوالقرنین نے یجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے بنائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح ہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستان درے میں ہے، وہ ایک عام سی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو یمن میں موجود ہے۔ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کے گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمالی اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ صد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو دیوار ویسے کی ویسے ہوتی ہے، لیکن جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس دیوار کو کھودیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے،
اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یجوج مجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ پوری زمین پر ان کی لاشیں بھری ہوں گی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں لے جائیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت ہے کہ یجوج مجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یجوج مجوج کہاں سے نکلیں گے اور کس جھیل کا پانی پئیں گے؟ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، قیامت کے دن یجوج مجوج اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے وہاں سے نکلیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا سب سے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یجوج مجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ واپس آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے تو اللہ اپنی قدرت سے ان پر خون لگا دے گا، جس سے وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یجوج مجوج کی پیش گوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں سدے سکندری کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر کوئی قابل ذکر نقطہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ قوم یا قومیں رہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کتابوں میں صحیح تفسیر نہ بیان کی گئی ہو؟ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں، اور فضلاً جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم بر اور بحر اور خشکی اور تری کا احاطہ کر چکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی۔ سو یہ محض دعویٰ ہے۔ ساری زمین کو چھان مارنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے۔ ابھی تک پوری آباد